بسم اللہ الرحمن الرحیم طاسیم تلك آیات الكتاب المبین لعلك باقع نفسك ألا يكونوا مؤمنين إن نشاء ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين فقد كذبوا وسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون صدق اللہ العظیم. یہ آیتیں کھلی کتاب کی آیتیں. شاید آپ جو ہے ترجمہ سے گھونٹ ماری اپنی جان، یعنی اپنی جان ہی ہلاک کریں گے اگر لوگ ایمان نہ لائیں. ترجمہ میں نے اس طرح کیا ہے، گھونٹ مارے اپنی جان، اس بات پر کہ وہ ایمان نہیں لاتے، اس بات پر کہ وہ آیتوں پر یقین نہیں کرتے. اگر ہم چاہیں تو آسمان سے کیسی نشانی بھیج دیں گے کہ ان کی گردنیں اس کے آگے جھکی رہ جائیں، اس کو لازماً ماننا پڑے گا. اور نہیں پہنچتی ان کے پاس کوئی نصیحت ان کے رحمان کی طرف سے، مگر ایک اسے منہ موڑ لیتے ہیں. بس یہ تو اب جھٹلا چکے ہیں. اب پہنچ چکی ان پر حقیقت اس بات کی جس پر اب پہنچے گی وہ حقیقت ان پر جس سے مذاق کیا کرتے ہیں. یعنی اس کتاب کا اعجاز یعنی معجزہ ہونا کھلا ہوا ہے. احکام واضح ہیں، حق کو باطل سے ادا کرنے والی کتاب ہے. تلک آیات الکتاب المبین. ان بدبختوں کے غم میں اب اس کر گھلانے کی ضرورت نہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ساری انسانیت کا درد تھا تو بہت جو ہے تڑپتے تھے، سارے انسان میں تڑپتے تھے. ایک جگہ نہیں اور بھی جگہ ہے کہ شاید اپنی جان ہی ہلاک کریں گے لوگ ایمان نہ لائیں تو. آپ اپنی جان کو ہلاک کر کے رہیں گے. دل سوزی اور شفقت کی بھی آخری حد ہے. پھر آگے فرمایا گیا کہ یہ دنیا ابتلا کا گھر ہے، یعنی آزمائش، جہاں بندوں کے تسلیم اور سرکشی کو آزمایا جا رہا ہے. انہیں مانتا ہے کہ نہیں مانتا، یہ آزمانے کے لیے تو اللہ تعالیٰ رکھا ہے سب کھلا. ورنہ زبردستی ہر ایک کوئی مسلمان بنا سکتا تھا کہ نہیں؟ زبردستی سب کو انسان بنایا نہیں ہم لوگوں کو. زبردستی ایسی اللہ تعالیٰ ہر ایک کو ایمان والا بنا سکتا تھا. تو ایسی نشانی اللہ تعالیٰ دکھاتا تھا کہ سب کے سب جو ایمان لا دے. جیسے فرمایا گیا ہے ان نشاء ننزل علیہم من السماء آیۃ، ہم چاہے تو آسمان سے ایسی نشانی نازل کر دے فظلت اعناقہم لہا خاضعین، سب جھک جاتے ان کی گردنیں، انکار کرتے تھے، سب مان لیتے. ارے پھر کیا فائدہ ہوا اس میں؟ زبردستی مانوانا نہیں ہے. ان کو جو ہے ایسی نشانی دکھانا کہ جو ہے یا تو مان لیں یا تو انکار کریں، یہ اختیار دیا گیا. دیکھیے ایک امیر اللہ کے وسلم جو ہے ایسا کلام پیش کر رہے ہیں، چیلنج دیا کوئی ہے تو لاؤ اس کلام کی طرح کلام پیش کرو. کوئی بھی نہیں کر سکا تو پھر یہ خود اتنا بڑا معجزہ. اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا. ہاں وہ نشانی بھیجے جس سے آدمی دیکھ کر سمجھنا چاہے تو حق کو سمجھ سکتا ہے، سمجھنا چاہے تو حق کو سمجھ سکتا ہے. اور کبھی مغلوب ہو کر گردن جھکانے سے اس کو ٹھکانا نہ ملے، ایسا نہیں بھیجا لگا. آپ جن کے غم میں پڑے ہیں ان کی حالت یہ ہے کہ رحمان اپنی شفقت اور رحمت سے جن کی بھلائی سے کوئی نصیحت بیچ رہا ہے ظاہر متوجہ نہیں ہوتے، منہ پھیر لے کر بھاگ جاتے. کوئی بہت بری چیز سامنے آ گئی ایسا کرتے ہیں لوگ، اب چھوڑ دو ان کو. صرف معمولی اعراض ہی نہیں بلکہ تکذیب، استہزاء، پھر صرف آپ کا جو ہے صرف منہ پھر کے چہرہ میں ایسا بھی نہیں، آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، تکذیب کرتے ہیں. عنقریب دنیا آخرت میں اپنی کرتوت کی سزا بھگتیں گے. اس وقت اس چیز کی حقیقت سامنے آ جائے گی جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے. فضائل قرآن بہت سارے واقعات اس کے ذرا کل جن سنایا تھا آپ کو آج
متفرق واقعات اہل قرآن کے. حضرت عبداللہ بن عمر، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے فرزند تھے. حضرت عبداللہ بن عمر کی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے فرزند عبداللہ بن عمر. موطا مالک میں عن عبداللہ بن عمر مکث علی سورۃ البقرہ بقرتی 80 سنین یتعلمھا. تو اس سے پہلے اتنا نہیں لکھا انہوں نے واقعہ. کہاں لکھا ہے؟ مل رہا نہیں واقعہ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے 12 سال لگائے سورہ بقرہ اس کے احکام سیکھنے کے لیے. سب سے بڑی صورت ہے، بہت سارے احکام ہیں. تو انہوں جو ہے ان کے فرزند جو ہے حضرت عبداللہ بن عمر 8 برس تک سورہ بقرہ سیکھتے رہے. سورہ بقرہ کے فرائض احکام، اس کے متعلق احکام سیکھتے رہے. 8 سال میں پڑھے. اور خطیب نے روایت کیا کہ جب سورہ بقرہ ختم ہوئی ایک اونٹ ذبح کیا اور جو سب کو کھلایا. ایوبی دور میں صدر ایوب جو تھا نا، ہمارے بچوں میں تھا صدر ایوب کہاں رکھتے تھے. قرآنی کانفرنس کی دعوت دی تھی. قاری فتح محمود صاحب کو دعوت دی. دیکھو اللہ والے کیسے ہوتے. ایک بار صدر ایوب مرحوم نے قرآنی کانفرنس منعقد کرائی. اس میں متعدد علماء اور قراء کو دعوت دی، جس میں قاری فتح محمود صاحب کو بھی بلائی دعوت. آپ نے دعوت کے جواب میں تحریر فرمایا، قرآن کانفرنس کی مثال بے عینی ایسی ہے جیسے کوئی عاشق اپنے محبوبہ کو زخمی کرے اور اوپر سے خوب عمدہ زرق برق کپڑے اور زیورات پہنائے. ایسا ہے، زخمی کر کے اس کے اوپر کپڑے پہنائے، خوبصورت اچھے کپڑے پہنائے. جب آپ حضرات قرآن مجید کے قوانین نافذ نہیں کرتے، اس پر عمل نہیں پیرا ہوتے، تمہارے عزیز کانفرنس کا کیا حاصل؟ کتنی ہمت ہونا لکھنے والے. وہ تو ملٹری والا آدمی تھا، معلوم ہے نہیں، بس جیل میں ڈالو، وہ کرو، یہ کرتے تھے وہ لوگ سب لوگ. اس لیے بہت کم لوگ تھے جو کھل کر صحیح بات بولتے تھے. بات کو وہ افسر جس نے آپ کو دعوت نامہ بھیجا تھا، یہ تو لکھا ہے انہوں نے، اچانک بعد میں ملا ہو کئی دنوں کے بعد، اور انہوں نے جواب ارسال کیا تھا. حضرت کو مدینہ میں ملا. اب کیا کرنا ہوتا ہے؟ جواب خوب سراہا اور بے حد اس پر جو ہے داد و تحسین دی. واقعی آپ کا جواب بالکل واقعی کے مطابق تھا، بے حد عمدہ تھا، بے مثال جواب تھا. دیکھو حق بات کبھی نہ کبھی تو لوگ ماننا ہی پڑے گا نا. بیٹی کی جہیز میں قرآن دینے کا، قرآن شریف کا علم اور اس کا گویا دونوں جہاں کی دولت جہاز میں ہے. امام شافعی کے زمانے میں ایک شخص کی اولاد نہیں ہوتی تھی. بڑی عمر میں جا کے لڑکی پیدا ہو گئی. فرت مسرت میں یہ قسم ہے، میں اس کی جہیز میں دونوں جہاں کی دولت دوں گا. دونوں جہاں کی دولت دوں گا، قسم کھا لیا. اب کیا کرنا، کہاں ہے دونوں جہاں کی دولت اس کے ہاتھ میں؟ کہنے کو تو کہہ دیا، لیکن جب وقت آیا نکاح ہوا اس کا، فکر پیدا ہوئی کہ میں کیا، میری حیثیت کیا ہے، دو جہاں کی دولت کیسے دوں میں لڑکی کو. ایسی پریشانی کے عالم میں ہر ایک عالم کی پیچھے زیادہ تھا. دیکھو میری قسم ہے، کیسا میری قسم پورا کروں میں. کہیں سے جواب نہیں ملا. پھر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گیا تو آپ نے فرمایا تیری قسم بہت آسان علاج ہے. اے شخص اپنی دختر کو قرآن مجید کی تعلیم دے، پھر رخصت دے قرآن مجید کے بغل میں دے کر پیدا کر. تعلیم بھی دے پہلے. اب کیا کرتے ہیں، صرف بغل میں دے کے بھیج رہے، اسے کچھ معلوم ہے اس کی قرآن کیا ہے. کبھی پڑھتی بھی نہیں، لے جا کے اوپر رکھ دیتی انہیں. کبھی پڑھتی بھی نہیں، انہیں لے جا کے اوپر رکھ دیتی انہیں. ایسا نہیں، پڑھنے والی بنا. قرآن مجید سے بغل میں ودا کر. قسم ہے اللہ کی، تو نے دونوں جہاں کی دولت اپنی بیٹی کو جہیز میں دے دی اور تو اپنی قسم سے بری ہو گیا. امام شافعی نے کہا. ایک صاحب کاتب تھے، ان کی عادت تھی جو چیز ان سے نقل کرائی جاتی تھی ان میں اپنی طرف سے کچھ گھٹاتے اور بڑھاتے تھے. یہ دیکھو ایسا نہیں کرنا چاہیے. لوگ بچتے تھے کہ فلاں کاتب کو کوئی مسودہ مت دینا، وہ اپنی سے کچھ کمیش بیشی کر دیتا ہے. تو قرآن شریف ان کو لکھنے دیا گیا کہ بھائی اس کو نقل کرو، اور کہہ دیا کہ دیکھو یہ اللہ کا کلام ہے، اس میں کمی بیشی ممکن نہیں. ہاں، کوئی لفظ گھٹانا بڑھانا نہیں. اگر تم نے گھٹایا بڑھا تو تم جہل نہیں ہو جاؤ گے. قرآن غلط نہیں ہوگا، پھر صحیح ہو جائے گا.
تمہاری عاقبت خراب ہو جائے گی. وہ کہنے لگے صاحب یہ کلام خداوندی ہے، اس میں کمی بیشی کیسے کر سکتا ہوں؟ یہ تو لوگوں کے کلام میں اپنی مرضی سے کچھ گھٹا پڑا دیتا تھا. خیر انہوں نے لکھا، لکھ کر لائے. بہت خوش قلم تھا. پوچھا کہ گھٹا ہے بڑا بھی تو نہیں؟ کہا کہ نہیں، بالکل نہیں. بلا خدا کلام ہے، اس میں کیسے اس کی یاد کرتا ہوں؟ ہاں تھوڑی سی کمی بیشی میں نے کر دی. قرآن پہ کہیں فرعون کا نام آیا، کہیں حمان کا، قارون کا آیا ہے. یہ نام کیسے ہیں؟ بڑے بڑے فاسق ہیں لوگ. بلا قرآن میں ان کافروں کا نام کیا کرنا؟ میں نے ان کا نام کو مٹانے کے لیے کہ آپ کا نام لکھا ہے، کہ آپ کے والد کا نام لکھا ہے، آپ کے دادا کا نام لکھا ہے. بس اتنا کیا ہوں، کچھ نہیں کیا ہوں. تو ایسا کوئی احمق ہو تو کچھ کٹا پڑا دے. ایسا نہیں کرنا چاہیے. وہ اپنی عادت خراب کرتا ہے، کوئی مانتا نہیں. ہزاروں پیدا ہوئیں گے جنہیں تعریف کرنی چاہیے مگر وہ مٹ چکے ہیں. ان کا نشان باقی نہیں رہا. قرآن اپنی طرح اپنی جگہ ویسی. امام شاطبی کی کرامت. امام ابو القاسم شاطبی رحمۃ اللہ علیہ 3 صدی کے آدمی. فجر کی نماز بعد جب طلبہ کو پڑھانے کے لیے بیٹھے تو طلبہ آپ سے علم حاصل کرنے کے لیے ایک سے سبقت کرتے تھے. بس آپ انتظام کے یہ فرما دیا کہ من جا اولا فلیقرأ، جو پہلے آئے انہیں پہلے پڑھو. وہی پہلے پڑھے. پھر آپ یہ سب کو پڑھاتے تھے. ایک دن کا ذکر ہے کہ حسب دستور ایک طالب علم جو کہ پہلے آیا تھا پڑھنے کے لیے آگے بڑھا تو آپ نے جلدی سے فرمایا من جا ثانیا فلیقرأ، جو دوسری مرتبہ انہیں پڑھو. جو دوسری مرتبہ آیا ہے وہ پہلے پڑھے. چنانچہ اس نے پڑھنا شروع کیا. پہلا آدمی متفر مجھے پہلے آیا سے مجھے کی چھوڑ کو اسے کی بولے انہوں مجھ سے کیسا کیا غلطی ہوں گی، اس کی پاداش میں مجھے سبق سے محروم کر کیا جا رہا ہے. فوراً اس کے ذہن میں بات ہے کہ رات میں دیکھو رات میں اسے جو ہے جنابت ہو گئی تھی، نہانے کی ضرورت ہو گئی تھی، اور اپنی باری کی جس میں بلا غسل کیا گیا. کیسا ان کو یہ ہوا ہے، یہ ان کی کرامت اس تو کہہ سکتے. جو بھی ہوگا تھا اپنی باری کی حرص میں بلا غسل کیا گیا. وہ نہ ہوئی، یہی بات ہے. حضرت نے مجھے پیچھے ڈال دیا ہے، حیا میں پہلا نمبر مجھے پیچھے ڈال دیا. چنانچہ طالب علم قریب والے حمام میں غسل کیا اور وہ آدمی پہلا آدمی جو فارغ ہو گیا آ کے جو واپس خاموشی سے بیٹھا. حضرت نے فارغ ہونے والے کے بعد خود فرمایا من جاء اول فلیقرأ، جو پہلا آیا وہ پڑھو. جو پہلے آیا پڑھا تھا. حالانکہ آپ نابینا تھے، یہ بھی دیکھو نابینا تھے. نابینا کو اتنا اللہ تعالیٰ جو ہے اسی چیزیں دیتا ہے بزرگوں کو. امام شاطبی نے قصیدہ شاطبیہ لکھ کر اس کو ساتھ لے کر 12,000 طواف کیے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں بشارت دی کہ جس قصیدے کو حفظ کرے گا جنت میں داخل ہوگا. قصیدہ شاطبیہ امام قرطبی سے منقول ہے کہ جب آپ اس قصیدے کی تنظیم سے فارغ ہوئے تو اس کو لے کر بیت اللہ کے گرد 12,000 طواف کیے. ایک طواف کتنا مشکل ہے. ایک طواف کہتا ہوتا 7 چکر کا طواف ہوتا معلوم ہے. تو 12,000 طواف کیے انہوں نے. دعا کے مقام پر پہنچے تو اللہم فاطر السماوات عالم الغیب والشہادت رب ھذا البیت العظیم انفع بکل من قرأ. پھر وہاں سے کیا دعا کرے انہوں نے؟ اے اللہ زمین آسمان کی پیدا کرنے والے، عالم الغیب والشہادت، زمین غیب و شہادت کا جاننے والا تو ہے، اس گھر کا مالک تو ہے. رب ھذا البیت بیت العظیم، جو بھی اس کو پڑھے گا اس کو نفع دے. یہ دعا کیا. نیز ناظم سے یہ بھی منقول ہے کہ آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی تو بادب سامنے کھڑے ہو کر بابرکت خدمت پر سلام عرض کیا. یا سیدی یا رسول اللہ، اس کا صرف نظر فرمائیے. آپ اس کو 10 مبارک لیا اور فرمایا یہ مبارک من حفظہ دخل جنت. اللہ کے رسول نے اس کو لیا اور کہا کہ جو بھی اس کو یاد کرے گا، جو بھی اس کو پڑھے گا، من حفظہ کا لفظ جنت میں داخل ہوگا. یہ بابرکت ہے، جو اس کو حفظ کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا. قرطبی نے اور اتنا زیادہ ہے امام قرطبی نے اور زیادہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو حالت میں مرے گا کس کے گھر میں یہ قصیدہ وہ بھی جنت میں داخل ہوگا. قصیدہ شاطبی کہاں ہے بھائی؟ نہیں منگایا میں نے.
नहीं मैं गया मैं इमाम शातिबी का कसीदा जो है जो हुजूर सल्लम की इसमें है, इमाम हमजा हजरत फुका को और अब्दुल रहमान बिन सलमी को और जो है इमाम आसिम को और इमाम आसिम तुजार को पहले पढ़ाया करते थे। ये सब किरात के इमाम हमजा कुरान मजीद पढ़ने का याद है कि जिस तरतीब से तलबा है इस तरह से उनको पढ़ाया जाए। हाँ, अगर पहले आने वाला दूसरे को खुशी इजाजत दे तो उसको पढ़ाने का नहीं। हमजा रहमतुल्लाह अलैह से मनकुल है, वो तालिब इल्मों में हजरत फुकाहा को पहले पढ़ाते थे, जो ज़्यादा समझ रखने वाला उसको पहले पढ़ाते। चलो सबसे पहले सुफियान सौरी बहुत बड़े मुहद्दिस, उनको पहले पढ़ाते थे, फिर दूसरे लोगों को पढ़ाते थे। अबू अब्दुर्रहमान सलमी और आसिम ताजिरों और बाजारों वाले आदमी को पहले पढ़ाते थे, ताकि इनकी कसर माश में गड़बड़ न हो जाए। बेचैन रहते हैं, जल्दी कब जाना, पहले पढ़ा के भेजिए उनको पहले पढ़ा के भेज देते थे। इब्न जज़ीर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ज़ाहिर है कि पहले ज़माने में तमाम तलबा सुबह की नमाज के बाद मस्जिद में इकट्ठे हो जाते, फिर नमाज के फौरन बाद सब के सब इकट्ठे पढ़ने बैठ जाते। बस इस सूरत में शेख को पूरा इख्तियार था, जिसको चाहे पहले पढ़ाए, जिसको चाहे जो है बाद में पढ़ाए। इमाम अबू जाफर मदनी नमाज तहज्जुद की 8 रकात पढ़ते और हर रकात में तिवाल मुफस्सल में से कोई सूरत पढ़ते। तो सूरह तिवाल मुफस्सल सूरह हुजरात से सूरह बुरुज तक जो सूरतें तिवाल मुफस्सल कराते हैं, तिवाल मुफस्सल, औसात मुफस्सल, किसार मुफस्सल, 3 तकसीम की है। तो सुबह की नमाज, ज़ोहर की नमाज में तिवाल मुफस्सल पढ़ना है, और असर की नमाज, इशा की नमाज में औसात मुफस्सल पढ़ना है, और मगरिब की नमाज में किसार मुफस्सल पढ़ना है। सूरह ज़ुलज़ाल से लेकर कई अइम्मा को मालूम ही नहीं ये तकसीम, अइम्मा ने जो तकसीम किया मालूम ही नहीं उनको। पूछो तो ऐसा क्या, उल्टा गुस्से में आता पूछे तो मालूम नहीं, इतना तो बोलना चाहिए था ना, गुस्से में आने की क्या जरूरत है। इमाम बन के पढ़ा रहा है और कारी हाफिज होने का दावा भी करता है। ये ऐसी मामूली बातें चीजें नहीं मालूम तुझको। इमाम अबू जाफर मदनी नमाज में 8 रकात पढ़ते और हर रकात में तिवाल मुफस्सल से कोई सूरत पढ़ते थे। मौक़ी फरमाते मैंने उस्ताद अबू अब्दुल्ला के नौसे में पढ़ा कि अबू जाफर रात के दरमियानी हिस्से में 4 सलाम के साथ 8 रकात पढ़ते और रकात में सूरह फातिहा और तिवाल मुफस्सल में कोई सूरत पढ़ते, और नमाज के बाद अपने और तमाम मुसलमानों तमाम शागिर्दों की दुआ फरमाते। जिन लोगों की दुआ करते जिन्होंने आपसे पहले क़िराअत पढ़ी और उसके बाद जो आपसे पढ़ेंगे। जो लोग नमाज तहज्जुद में क़िराअत अबी जाफर मदनी पढ़ते हैं, इनकी बख्शिश के मुतालिक बशारत। मुहक़्क़िक़ फरमाते हैं कि जब मैंने अबू अब्दुल्लाह बिन इसराइल के नौशते में देखा, किसी शख्स ने इमाम मौसूफ को वफ़ात के बाद ख्वाब में निहायत खूबसूरत हसीन जमील शक्ल में देखा, तो आपने फरमाया कि मेरे शागिर्दों को और इनके उन लोगों को जो भी क़िराअत पढ़ते थे खुशखबरी सुना दो कि अल्लाह सबको बख्श दिया है। देखो, और इनके बारे में दुआ कबूल फरमाई। तहज्जुद सबके लिए दुआ कर देते नहीं, तहज्जुद पढ़ के दुआ करते थे। अब इंतकाल हो गया, इंतकाल होने के बाद जो है इनके ख्वाब में आए, आके बोले कि जो है मेरे शागिर्दों को सुना दो कि अल्लाह ने मेरी दुआ खोल की, मेरे सब शागिर्दों को बख्श दिया, मेरी दुआ खोल मार ली। और इनको इस बात का अमर करो कि जिस तरह हो सके कुरान के रात के समय जरूर तहज्जुद पढ़ा करें। तो तरावी से तहज्जुद पढ़ना है, क्या समझे? तरावी पढ़े छोड़ो, तहज्जुद छोड़ दी। अल्लाह के लिए तरावी अलग पढ़ते थे, तहज्जुद अलग पढ़ते थे। मालूम माँ का नजीदू फिर रमजान वाला गैरी अल्लाह सामान्य रखती, रमजान हो गैर रमजान 8 रकात ज्यादा नहीं पढ़ते थे तहज्जुद अल्लाह के रसूल। हाँ, ये तो तहज्जुद के बारे में। तरावी अलग नमाज है, वो अलग नमाज, ये अलग नमाज है, उसे इसे मिक्स करे तो कैसा महरूम रह जाएंगे। तरावी से महरूम नहीं गए तो क्या, तो तहज्जुद से दो में से किसी महरूम होने की बात। नुस्खे कुरान का जल जाने से महफूज रहना।
یہ واقعہ 1965 کا اخبارات میں شائع تھا کہ جب ہندو مسلم جنگ ہو رہی تھی ہندوؤں کی بمباری سے پاکستان کا ایک ٹینک تباہ ہو گیا. اگلے دن چند سکھ اسلامی کیمپ میں آئے اور کہا کہ رات جو ٹینک ہماری بمباری سے تباہ ہوا اس میں سب آدمی مر گئے مگر 2 قرآن مجید محفوظ رہ گئی جو ہم لے کر آئے ہیں لے. اور کہا واقعی قرآن کا معجزہ ہے. ٹینک کی ہر چیز تو جل گئی مگر قرآن محفوظ رہا ہے. قرآنی فرمان پر عمل پیرا ہوتے ہوئے ضبط، عفو اور احسان کی تعمیل کی مثال کا واقعہ. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسن حسین ہے، یہاں معززین مکہ موجود تھے. ایک لنوڈی دسترخوان کو کھانا لا رہی تھی. جب وہ شوربے کا پہلا حضرت امام حسن سے ملکنے چلی اچانک پیر پھسل گیا. تمام شوربہ جو ہے جا کے امام کے اوپر پڑ گیا. کیا کرنا؟ امام حسن ایک درخت غصے سے پورا کپڑے ہو گئے. امام حسن نے جو ہے ذرا غصے کی نگاہ سے اس کو دیکھا. لونڈی کانپنے لگی. اس کی غصے کی حالت میں اس کے منہ سے کیا نکلا؟ والکاظمین الغیظ، قرآن کی آیت ہے. ایمان والوں کے صفات میں غصے کو پی جاتے ہیں. کاظم کے معنی معاف، غصے کو پینا، غصے کو دبا لیتے ہیں. امام نے فرمایا جا غصے کو پی لیا. پھر آگے غصے کو روک لیا جا. پھر انہوں نے کہا والعافی عن الناس، لوگوں کو معاف کرتے جب تجھے معاف بھی کر دیا جائے. غصے کو روک لیا اور پھر کیا کہا؟ جا میں تجھے معاف کر دیا. پھر آگے آیت کا دوسرا حصہ واللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے. یہ سن کر حضرت فرمایا جا تجھے آزاد بھی کر دیا. یہ کیسا عمل کرتے تھے قرآن پر، جو ہے کس طرح وہ لوگ عمل کرنے والے ہوتے تھے. کھڑکی سے قرآن کی آواز نے فضیل ڈاکو کے دل میں ہلچل مچا دی. ایک وقت تھا کہ فضیل بن ایاس جو بہت بڑے ولی ہیں ڈاکہ زنی کرتے تھے. ڈاکو بھی درجے کے تھے کہ پہلے سے اعلان کر کے ڈاکہ ڈالتے تھے. اس رات وہ اس نیت سے مکانوں کی چھتوں سے گزر رہے تھے. کسی روزن سے کھڑکی کی آواز سے کچھ آواز سنائی دے رہی تھی. انہوں نے رک کر کان لگایا وہاں کیا ہے. کوئی شخص نے گھر میں قرآن پاک تلاوت کرا تھا. فضیل بن ایاس کے لمحے اس وقت جو آواز آئی تھی الم یان للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم، کیا اب تک ایمان والوں کے لیے وقت نہیں آیا کہ ان کے دل ذکر اللہ کے آگے جھک جائیں. ان کلمات میں عجیب تاثیر دکھائی. تیر کی طرح فضیل کے دل میں اتر گئے. ایک دم نعرہ مارا کہا ہائے میرے اللہ. پھر اسی نے چوری توبہ کر لی. پھر ایسی اخلاقی اصلاح کی اور روحانی مناظر تھی کہ آج ان کا شمار بڑے مرتبے کے صلح میں ہوتا ہے. اس سے پہلے یہ واقعہ یہاں ہے کہ وہاں ہے کہاں ہے. تو جو ہے جن کی چوری کر کے لیے تھے سب کو لکھ کر رکھا تھا. مطلب سب کو لکھ کر رکھا تھا، سب کا لوٹا دیا وہاں سے. پھر ایک یہودی کی جو ہے 40,000 درہم کچھ تھے، اس کے پاس گئے وہاں سے جا کے بولے کہ 40,000 درہم تیرے دینے کے ہیں. انہیں سوچا کیسا عجیب آدمی چوری کر لے گیا اور آگ پوچھ بولا اب میرے پاس دینے کے لیے نہیں، میں تیرے پاس رہتا ہوں، تو کتنا کام لیتا لے 40 درہم پھیرنے تک. تو اس کے بعد کیا چلو انہوں نے لکھا تورات میں پڑھا کرتے امت مسلمہ کوئی شخص سچی توبہ کرے گا اگر مٹی کو ہاتھ لگا تو سونا ہو جائے گی. تو اس نے جو ہے دیکھا کہ جو ہے معلوم ہو رہا ہے کہ سچی توبہ والا انسان ہے. ایک تھیلی بھر کو مٹی لایا وہاں سے، پھر سونا بنانا دیکھتا اسے اتنا سونا لاگ دے تو چھوڑ دوں ضرور. کیا محنت کرتا ہوں کیسا کرنا کا اس کو ہاتھ لگا انہوں نے سونا ہو گیا وہاں سے. معلوم ان کی توبہ سچی تھی. تو بولا کہ جو ہے میں تورات انجیل میں پڑھا تھا کہ جو ہے امت مجھے کوئی شخص سچی توبہ کرے گا تو مٹی کو ہاتھ لگا تو سونا ہو جائے گی. تو واقعی ایسے تھے. ان کو تجھے 40,000 درہم دینا تھا، پورے پھٹ گئے چلے جا. ایک خاتون کی قرآن دلیل کے سامنے عدالت چھپ گئی.
دیکھو ایک اعلیٰ مرتبہ خاتون بزرگ خاتون کو عدالت میں ایک مرد عورت کی گواہی کے لیے جانا پڑا. قاضی نے دونوں عورتوں کے بیانات جدا جدا لینے چاہے. بزرگ خاتون نے الگ گواہی دینے سے قرآن کی ایک آیت ان تزل احداہما فتذکر احداہما قرآن کی بنا پر انکار کر دیا. دو مردوں کی گواہی لے, دو رہے تو ایک مرد دو عورتیں, ایسا ہے. تو انہیں جو جج تھا انہیں بولا تجھے الگ, تو ایسا نہیں قرآن کہتا دونوں کی سچ لینا ہے. دونوں کی بلا کیک ہوتی سورہ بقرہ کے جو ہے 39 رکوع میں ہے. دو مرد گواہی کے لیے, دو مرد نہیں تو ایک مرد ہے تو دو عورتیں ایک ساتھ. ان تزل ایک جو ہے بھول جائے احداہما فتذکر احداہما الاخری, تو ایک دوسرے کو یاد دلا دے. لیکن کب ہوتا ہے جب دونوں ساتھ رہیں. انہیں جج کیا چاہ رہا تھا, تمہیں ایک بول الگ الگ کر رہا تھا ان کو, تجھے پہلے لیتا ہوں تجھے بعد میں لیتا ہوں کر رہا تھا. دونوں کی بہنا جدا لینا چاہیے کہ میں نے پھر انکار کر دیا اسے. عدالت سے کہا کہ خدا نے دو عورتوں کی گواہی ایک مرد کی برابر قرار دی ہے. اگر ایک عورت کو بھول جائے تو دوسری عورت کو یاد دلا دی. ظاہر ہے کہ جدا جدا گواہی نہیں سے مقصد حاصل نہیں ہو سکتا. قاضی نے اس قرآن کی عورت سے قبول کیا اور دونوں خواتین کی گواہی ایک ساتھ لے لی. یہ بزرگ کون تھی؟ امام شافعی کی والدہ تھی. یہ جو ہے خاتون امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ تھی. کتنی گہری سمجھ تھی دیکھ رہے. قرآن کے مقابلے میں بازی کا خیال آتے ہی دل پر ایک ہیبت طاری ہو جانا. ایاد بن حکیم اندلس کا مشہور فصیح و بلیغ آدمی گزرا ہے. وہ کہتا ہے میں نے بطور امتحان کے سورہ اخلاص میں دیکھو میں نے بطور امتحان کے سورہ اخلاص کا جواب لکھنا چاہا. فصیح و بلیغ آدمی, چلو دیکھیں گے, ٹرائی کریے, ٹرائی کرنے. قرآن جیسا ہم بھی لکھ سکتے ہیں کیا, ویسا کلام بنا سکتے ہیں کیا؟ چٹکی چوٹی سے رکھو نہیں کر سکتے. اتنا تینا تھی کوئی بھی نہیں کر سکتا. میں نے ارادہ کیا کہ ارادہ کرتے ہی ہیبت طاری ہو گئی. ایسی جو ہے کیفیت تیار ہوگی کہ آنکھوں سے آنسو جانے لگے. میں نے فوراً توبہ کر لی. میں چاہتا کہ خوبصورت اخلاص جیسی ویسا ایک کلام میں لکھوں, ایک دم دل میں ہیبت طاری ہو گئی. اس میں تو اللہ کی پوری صفات ہے نا. ایک تو قرآن کے برابر ہے, کیا تیری ہمت ہو سکتی, نہیں کر سکتا. ایک صاحب کہتے ہیں, لکھتے ہیں کہ میں ایک بار ایسا قدم اٹھانے کا فیصلہ کیا تھا جس سے خاندان سے قطع تعلق کا خدشہ تھا. نماز میں حاضر ہوا تو امام صاحب نے بنی اسرائیل کی آیت پڑھی, وَيَدُّ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءُ بِالْخَيْرِ. انسان شر کی دعا مانگتا ہے, خیر کی مانگنے کی بجائے. اور بسا اوقات انسان اپنی طرف سے برائی کی بجائے برائی کی دعا مانگتا ہے, وہ بالکل اپنی بھلائی مانگتا ہے. تو میں نے اپنا ارادہ بدل دیا. حضرت قاری لالا کے اثر سے پانی پت کے زمینداروں کی معافی الگ دعام بحال ہونے کا واقعہ یہاں بہت جگہ آتا ہے. حضرت قاری لالا کی ذات سے بے شمار روایات پانی پت میں مشہور ہیں جن سے ان کمال فن, زہد و تقوی کا اظہار ہوتا ہے. کہتے ہیں کہ اہل پانی پت کو جو جاگیریں مختلف سلاطین آگرہ دہلی کی طرف سے ان کی خدمات کے سلسلے میں یا ان کے علم و فضل کے اعتراف ملی تھی, اس پر معافی الگ دعام تھی. یعنی کوئی سرکاری ٹیکس نہیں تھا. انگریزی عملداری میں نیا بندوبست ہوا تو ان کو جائیداد پر ٹیکس لاگو ہو. مقامی افسران کے سامنے کوئی پیشی کی تو شرفا پانی پت نے قاری لالا صاحب کو سلطان ترکی خدمت بھیجا. سلطان وقت سلطان عبدالعزیز تھے, بڑے جید حافظ اور قاری تھے. جب انہیں ملی کہ ہندوستان کا ایک نامور قاری آیا ہوا ہے اور ملاقات کا متمنی ہے تو کہا بلاؤ, امتحان کر کے دیکھتے ہیں واقعی وہ قاری حافظ ہے کہ نہیں ہے کہ صرف نام ہے اس کا. چنانچہ قاری لالا کو بلایا گیا. سلطان نے ہر طرح سے امتحان لیا, حفظ میں تجوید میں دونوں میں کامل پایا. بہت خوش ہو گئے اور قدر افزائی کی, اور اتنی دور سفر کر کے آنے کی وجہ سے حضرت قاری صاحب نے مدعا بیان کیا. سلطان کی بے غرضی سے اور متاثر ہوا اور اپنی ذات کے لیے سوال نہیں کیا, ان لوگوں کے لیے کیا ہے, زمینداروں کے لیے. تو ملک وٹرا کا نام خط لکھا
جس کے اثر سے پانی پت کے زمینداروں کی جو ٹیکس تھا ہمیشہ کے لیے معاف ہوگا. تو قاری صاحب کی وجہ سے. امام وقت کے سب سے چھوٹے بیٹے پروفیسر حافظ محمد علی عثمانی اپنی مرتب کتاب پانی پت کی قاری پر یہ واقعہ لکھیں. یہ واقعہ نیچے کا واقعہ. تلاوت قرآن میں 2 عامل ہیں. ایک چیز صحت مخارج و حرکات. مخرج سے کہاں سے نکلنا وہ امپورٹنٹ ہے، اور حرکت کیا ہے اس پر، یعنی ہر حرف کو اس کے صحیح مقام سے ادا کرنا ہے. اب سب ٹائپ مشین رہتی ہے، کہاں مارنا وہاں مارنا، ادھر مارے ادھر مارے، رانگ ہوتا نہیں. جے کی جگہ زیڈ مارے تو رانگ ہو جاتا ہے، یس کی جگہ سی مارے تو رانگ ہو جاتا ہے. تو اسی ہمارا منہ کیا ہے، ایک ٹائپ مشین کی طرح ہے، برابر کون ٹچ کرنا، زبان ٹچ کرنا، یہ ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے. ہمارا منہ جو ہے ٹائپ مشین ہے، زبان ٹچ کرتی ہے تو جو ہے وہ ذہن میں وہ ہونا چاہیے، کہاں ٹچ کرے تو کیا نکلتا ہے. ہر حرف کو اس کے صحیح مخرج سے ادا کرنا، اور اس کے زیر زبر پیش تشدید مد الف واو اور یا کو صحیح ادا کرنا. دوسرے حسن آواز، اچھی آواز. پہلی چیز صحیح تعلیم اور خلوص مشق سے حاصل ہوتی ہے. حسن آواز جو ہے خدا داد ہے. تو ابا جان کے بارے میں میں اوپر عرض کر چکا ہوں کہ انہیں ائمہ وقت سے شرف تلمذ حاصل رہا. پھر خدا نے ذاتی صلاحیت سے بدرجہ اتم نوازا تھا. ساتھ آواز خوبصورت اور شیریں تھی کہ سننے والا مبہوت کرے گا تھا. ان کے شاگرد 3 قسم کے طالب علم تھے. ایک وہ جنہوں نے فن کی ادائیگی میں حاصل ہوا، جنہیں فن ادائیگی میں حاصل ہوا اور ان استاد کے انداز اور حسن صوت کی بھی ایک حد تک مشق کر لی. اس میں قاری محمد شیر صاحب، میرے مرحوم بھائی محمد مدنی صاحب وغیرہ تھے. ایک وہ لوگ تھے جو دونوں سیکھے، اچھی آواز بھی تھی اور قواعد بھی سیکھ لی. دوسرے وہ لوگ تھے جنہوں نے حسن صوت کو ناممکن پا کر صرف آواز اچھی نہیں تھی، کیا کریں گے، اتنی اچھی آواز نہیں تھی، صرف فن پر توجہ کی. قاری فتح محمد صاحب کو ہوئے. تیسرے کچھ لوگ ایسے نادان تھے جنہوں نے اصل فن کو تو نظر انداز کر دیا، صرف لب و لہجہ آواز کی نقل پر وقت اور محنت صرف کی. ان میں سے ایک بہت مشہور ملا ہوا کرتے تھے جن کا اصل نام تو مجھے یاد نہیں، لیکن عرف میں ملا بیگی کہتے ہیں. انہیں قرآن کا ایک حرف بھی صحیح پڑھنا نہیں آتا تھا، لیکن ابا جان کی پوری نقل ہو کرتے تھے. ان ملا جی پر کو اس پر بہت فخر ناز تھا. فخر یہ کرتے میں اگر وہ نہیں کر سکا جو قاری محمد فتح صاحب نے کیا تو وہ بھی اس حسن آواز کے سے محروم ہیں جو میں نے حاصل کر لی ہے. ابا جان بہت سرنش کرتے تھے، ان کو ڈراتے تھے، لیکن ملا بیگی پر ذرا اثر نہیں ہوتا تھا. اہل علم کے مجموعے میں تو پڑھنے کی جسارت نہ کرتے تھے، لیکن واقفوں کے سامنے پڑھا کرتے تھے کہ میں بڑے قاری کی ہوئی نقل کرتا ہوں. اس یہ واقعہ بڑے فخر سے بیان کرتے تھے. ایک رات میں مسجد میں تنہا تلاوت کر رہا تھا، سلام پھر کرتے مولانا عبدالحلیم انصاری صاحب بیٹھے تھے. ملا بیگی آپ نے تو کمال کر دیا، میں گلی سے گزر رہا تھا، کان میں بڑے قاری صاحب کی آواز پڑی. وہ نقل کر رہا ہے، ویسی نقل کر رہا ہے بیچارہ. یہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ. اخراج الخطیب فی رواہ مالک والبیہقی فی شعب الایمان عن ابن عمر تعلم عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ البقرۃ فی سنتئی عشرۃ سنۃ ولما ختمها نہر جزورا. وذکر مالک فی الموطا بلغ ان عبد اللہ بن عمر مکث علی البقرۃ 80 سنین. خطیب نے روایت کیا ہے کہ حضرت عمر نے 12 برس میں سورہ بقرہ سیکھی، پھر اس کو مکمل کیا اور اونٹ ذبح کیا. اور مالک نے موطا میں نقل کیا ہے کہ عبداللہ بن عمر برابر 8 سال تک سورہ بقرہ سیکھتے رہے. قرآن کی لذت دولت کے متعلق شاہ فضل رحمان گنج مراد آبادی کے 5 واقعات. تو جو ندوہ کے بانی تھے مولانا محمد علی مونگی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عبداللہ صاحب، پھر دیوبند کے بڑے بڑے جو اکابر تھے، اس کے بعد عثمان یہاں جو دارالعلوم حیدرآباد یہاں کے اکثر لوگ جو ان سے بیٹھتے.
مجھ سے مولانا فضل رحمان بن مراد آبادی. بہت عجیب کیفیت ان کی تھی کہ ایک تذکرہ مولانا علی میں نے لکھا ہے تذکرے فضل رحمان بن مراد آبادی. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ایک جو ہے کرنٹ چل رہا ہے کیا ان کے واقعات ایسے. تذکرے فضل رحمان بن مراد آبادی میں لکھا تھا حضرت, بہت مؤثر ہے. جواب آیا حضرت کا, واقعی آپ نے بہت صحیح لکھا ہے. لکھا حضرت وہ تذکرہ تو بہت مجھے ہوا. جو لوگ جو بھی گیا ہے ایک عجیب کیفیت لے کے آیا ہے, چاہتے وقت اور آتے وقت. حضرت تھانی بھی گئے تو ان کے جو ہے خلیفہ ہیں مولانا محمد احمد صاحب, وہ ہمارے مولانا قمر الزمان صاحب کے شیخ ہیں. پھر میں لکھا تھا اب ان کے کوئی ہیں کیا مولانا محمد مولانا جو ہے فضل احمد, اب ان کی آخری یادگار ہیں کر لکھ کے دیتا. اب میں طالب علم کیسا جانا ہوا اور ملاقات ہو جاتی تھی مولانا محمد احمد صاحب سے. مولانا محمد احمد صاحب پرتاپ گڑھ کے رہنے والے تھے. تو اس کے بعد جو ہے پہلے تو مولانا وسیع اللہ صاحب تھے آپ کے شیخ, اس کے بعد انتقال کے بعد ان سے رجوع کرے تو ان کے خطوط وغیرہ ہیں, شاعری بھی ہے, وہ بھی ہے, شاعر بھی تھے وہ. تو انہوں نے اپنے مکتوبات میں لکھا ہے کہ مولانا ہمارے قمر الزمان صاحب کو تمہارے بغیر میں جنت میں نہیں جاؤں گا. ہمارے حضرت کو لکھا ہے تمہارے بغیر جنت میں نہیں جاؤں گا. مولانا محمد احمد صاحب پرتاپ گڑھی پر سے کوئی آئے تھے, مجھے یاد نہیں آ رہا کیا کرنا, ذہن میں نام یاد نہیں آ رہا. کون لائے کے بلا کے لائے تھے, انہوں بولے نہیں میں مولانا کون سب جا کے ملا ہوں ذکر محمد احمد صاحب کو میں ضرور ملا ہوں جا کے. وہاں الہ آباد گیا تھا, ملاقات تھی ان کی. اب انہوں بڑے ہوں گے جا کے ملے گے, تو ہمیں اسٹوڈنٹ لائف میں کیا جاتے ہیں کیا ملتا. تو ان کے واقعات اب دیکھو. مولانا سید محمد علی مونگیری نے فرمایا, ابتدا میں حضرت سے عرض کیا حضرت ہم کو جو مزہ شعر میں آتا ہے قرآن شریف میں نہیں آتا. تو آپ نے فرمایا ابھی جو ہے بعد ہے, بعد کے معنی بھائی بہت اللہ سے دوری, قرب میں جو مزہ قرآن میں کسی میں نہیں, اللہ سے دوری ہے. اللہ سے اگر نزدیک ہو تو جو ہے خوب مزہ آئے گا آپ کو قرآن پڑھنے. ان کی جملے لکھے سر, یہ سب وہاں ہیں اس میں تذکرے فرمان. بولے تجمل حسین ان کے خاص جو خادم تھے لکھتے ہیں کہ اس سے فرمایا قرآن شریف حدیث پڑھا کرو. لکھتے ہیں کہ مجھ سے فرمایا نے ان کو مولانا فضل الرحمان نے فرمایا ان کو قرآن حدیث پڑھا کرو, اللہ میں دل پر آگ بڑھ جاتے. تعلق تمہارا ہو تو ایسا ہونے والا ہو. ایک روز آپ نے فرمایا نسبت قرآن کی آیت کیا سلوک, ارے اللہ سے تعلق پیدا کرنا ہے کیسے, کہاں ہے؟ قرآن پر چل کر تو ہو سکتا ہے, کسی اور پر چل کر نہیں ہو سکتا. بنیادی کتاب تو یہ ہے. ایک مرتبہ فرمایا, کون فرمانے والے سب یہ شاہ فضل الرحمان بن مراد آبادی, اگر ہم کو قرآن شریف کے بدلے جنت ملے تو منظور نہیں. قرآن شریف ہو تو کیا مذاق ہے. ہمارے پاس سوریں آئیں گی جنت میں تو ہم ان سے کہیں گے آؤ بھی بیٹھ جاؤ, تم کو قرآن سننا ہے تو سنو, نہ چلے جاؤ. کیا ذوق تھا دیکھو, تو قرآن سننا سنو چلے جاؤ. حکیم علمت مولانا اشرف علی تھانی فرماتے ہیں حضرت مولانا کی آباد نے مجھ سے یہ بات فرمائی ہم جنت میں جائیں گے. تو بولا ایسی طرح فرما کہ یقین سے فرما رہے جنت میں ضرور جائیں گے. حق تعالیٰ سے ایک ایسی قوی امید ہے کہ کوئی شک ہی نہیں, پورے آئیں گی. تو ہم ان سے صاف صاف کہہ دیں گے بی بی اگر قرآن سنانا ہو تو سناؤ, ورنہ جاؤ اپنا راستہ لے لو. دیکھ رہے ہیں قرآن سن کر بچت کرنے اور بیوش جانے کی صداقت معلوم کرنے کا عجیب و غریب معیار ہے. عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابن سیرین کے زمانے میں, یہ بھی خلیفہ راشد ہے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ, ابن سیرین مشہور جو ہے تعبیر کی, خواب کی تعبیر بیان کرنے والے معبر, کہ ابن سیرین کے سامنے ان لوگوں کا تذکرہ ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت سن کر
بیہوش ہو جاتے ہیں. تو فرمایا ہمارے ان کے درمیان فیصلہ کن صورت یہ ہے کہ ان میں سے کوئی آدمی گھر کی چھت کی منڈیر پر پاؤں لٹکا کر بیٹھ جائے, پھر ان کے سامنے شروع سے آخر تک قرآن پڑھے. اب اس کے بعد دیکھو, اگر اس نے وجد میں آ کر چھت سے نیچے گر گیا تو بے خودی کی حالت میں سچا ہے, ورنہ چھوٹا. کہاں ہے کہ یہاں ہے, لیکن وہ سچے واقعات کیا ہیں, سچی کیفیت کیسی ہوتی ہے, جھوٹی کیفیت کیسی ہوتی ہے. سچی کیفیت کیسی ہوتی ہے, وہ جہنم کی حل من مزید, بس رونا شروع کر دیا انہوں نے. اور آگے جنت کا ذکر ہے بھی, وہاں کی نہیں آ رہا ہے. ایک رحمان پڑھ کے شروع کر دیا رونا. تو اب یہاں ہے واقعات, ہو کتنے سچے رونے کے واقعات ہیں, کتنے جھوٹے واقعات ہیں, سب کر دیا. تو اسے جھوٹا رونا نہیں, غلط بات ہے. ادھر کسی لوگوں کو اللہ کو دھوکہ دے دیں, سچی تو کیفیت ہے تو ٹھیک ہے, غلط کیفیت کیا کیوں کرنے جا رہا ہوں. ایکٹنگ کیا بول رہا ہوں انگلش میں, ایکٹنگ کرنے مت جاؤ. تو احکام میت پڑھ رہے تھے, تھوڑا سا پڑھیں گے. وہ ابھی پوری کتاب ہی ایسے واقعات سے بھری ہے. تو آخری اس کا جو باب ہے, جس میں آخری باب کے اندر جو ہے, جو ہماری جو رسم و رواج چلے وہ سنایا تھا. پہلے باب کے اندر جو چیزیں ہیں وہ سنایا تھا کہ بیمار کی تیمارداری کرنا کس قدر ثواب کا کام ہے, کس قدر ثواب کا کام ہے. نزاع کی حالت موت کے وقت میت کے ساتھ معاملہ اور تجہیز دفن کا. بیمار ہے تو اس کے لیے تیمارداری کرنا, اس کے لیے دعا کرنا, اس سے علاج کرنا, وہ لکھا. ڈاکٹر عبداللہ حضرت تھانی کے بہت بڑے خلیفہ ہے. جو ہے کیا لکھا اللہ کے رسول نے, جب کس سے علاج کراؤ, جو حاذق حکیم ہے اس سے علاج کراؤ. حاذق یعنی اسپیشلسٹ, ہمارے زبان سے کہنا. حاذق جو ہے ایسے ویسے آدمی سے علاج کرا دیتے جو کچھ جانتا ہی نہیں اس کے بارے میں. جب موت کے آثار ظاہر ہونے لگے تو ابو سعید رضی اللہ بات ہے کہ اللہ کے فرمایا کہ مرنے والوں کو کلمہ لا الہ کی تلقین کرو. حضرت معقل بن یسار سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اپنے مرنے والوں پر سورہ یاسین پڑھا کرو. سکرات الموت, مرنے والوں کا منہ مرتے وقت قبلے کی طرف کر دیں. خود یہ دعا مانگے مرنے والا, اللہم اغفر لی وارحمنی, اے اللہ تو مجھ پر رحم کر, تو میری مغفرت کر, تو مجھ پر رحم کر. والحقنی بالرفیق الاعلیٰ, اور مجھے اوپر ساتھی میں ملا دے. اور لا الہ الا اللہ, اللہم اعنی علی غمرات الموت وسکرات الموت, اے اللہ تو میری مدد فرما موت کی سختیوں میں. جب کسی پر موت کے آثار طاری ہوں تو اس کو چت پٹا دو. اس طرح کی قبلہ اس کے داہنی طرف رہے, سر کو ذرا قبلے کی طرف جھکا دو, یا اس کے پاؤں قبلے کی طرف کر دو, اور سر کے نیچے تکیہ رکھ کر ذرا سر پہنچا کر دو. ایسا کرنا کہ ویسا کرنا چل رہا ہے. پیر ادھر کرے تو سر منہ ذرا قبلے کی طرف ہو جاتا ہے. ذرا اونچا کر دو, اسی لیے اس کا چہرہ قبلے کی طرف ہو جاتا ہے. اگر مریض کو قبلہ رخ کرنے میں تکلیف ہے تو اس کے حال پر چھوڑ دو, کمپلسری نہیں ہے ایسا. اور مریض کو قبلہ رخ کرنے میں تکلیف ہو تو اس کے حال پر چھوڑ دو. پھر اس کے پاس بیٹھ کر کلمہ شہادت کرو کہ کوئی اس کے پاس ذرا بلند آواز سے اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے. اس کو پڑھنے کا حکم مت دو, کیونکہ وہ وقت جو ہے بڑا مشکل ہوتا ہے, نہ معلوم اس کے منہ سے کیا نکل جائے. جب ایک دفعہ پڑھ لے تو چپ ہو جاؤ, بس ایک دفعہ پڑھا ہے تو بس کنٹینیوس پڑھو کر بیٹھ رہا ہوں, اسے پٹ لو. ایک بار پڑھ لیا ہوگا کافی. کوشش نہ کرو کہ برابر کلمہ پڑھتا رہے, پڑھتے پڑھتے دم نکلے اس کا, بس ایک بار پڑھ لے. کیونکہ مطلب تو فقط اتنا ہے کہ سب سے آخری بات جو منہ سے نکلی وہ کلمہ ہونا چاہیے. اس کی ضرورت نہیں کہ دم ٹوٹنے تک کلمہ پڑھ جائے. ہاں اگر کلمہ, دنیا کی ایسی ایسی باتیں مت کرو. جب سانس اکھڑ جائے
मालूम सांस चल रही थी, सांस उखड़ गई या जल्दी जल्दी चलने लगे तो देखिए टांगें ढीली पड़ जाएंगी। क्या क्या होता है लेकिन टांगें ढीली पड़ जाएंगी, खड़ी नहीं टांगें जो ठीक ठीक ढीली नहीं, नाक टेढ़ी हो जाएगी, कनपट्टियां बैठ जाएंगी, तो समझो कि मौत का वक्त आ गया। इस वक्त कलिमा जोर से पढ़ना शुरू कर दो। सूरह यासीन पढ़ने से मौत की सख्ती कम हो जाती है। इसके सराहने या किसी कहीं इसके पास बैठकर पढ़ो या किसी से पढ़वा दो। इस वक्त कोई ऐसी बात ना करो कि इसका दिल दुनिया की तरफ माइल हो जाए, क्योंकि ये वक्त दुनिया से जुदाई और अल्लाह की दरगाह में हाजिरी का वक्त है। ऐसे काम करो ऐसी बातें करो कि दुनिया से दिल फिर कर अल्लाह की तरफ माइल हो जाए। मुर्दे की खैरख्वाही इसी में। ऐसी बात में बच्चों को सामने लाना, किसी छोटे छोटे बच्चों को लाला प्यारा करता ना, कोई जिससे इस वक्त ज्यादा मोहब्बत होती है इसे सामने लाना, ऐसी बातें करना कि दिल इसका इनकी तरफ माइल हो जाए और इनकी मोहब्बत इसके दिल में समा जाए, बड़ी बुरी बात है। कि दुनिया की मोहब्बत के लिए रुखसत, दुनिया की मोहब्बत लेकर रुखसत होगा, ऐसा गलत बात है। अल्लाह की मोहब्बत लेकर जाना चाहिए। मरते वक्त किसी के मुंह से खुदा न खास्ता कुफ्र या कोई बात निकली तो ख्याल न करो, शायद तकलीफ में क्या भी बोले उन्हें, छोड़ो उसे, क्या भी इंपॉर्टेंस मत दो उसको, इसका ख्याल न करो, न इसका चर्चा करो, बल्कि समझो कि मौत की सख्ती की वजह से क्या भी है, उसकी अकल ठिकानी नहीं है, ऐसी बात निकली है। जिससे मौत की सख्ती की वजह से उसका ऐसा हुआ है, इस वजह से ऐसा हुआ है। अकल जाते रहने के वक्त जो कुछ हुआ सब माफ है और अल्लाह ताला से उसकी बख्शिश की दुआ करो। जब मौत वाक़ई हो जाए तो अहले ताल्लुक ये दुआ ये पढ़े, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हम सब अल्लाह के लौट कर जाने वाले, उन्हें नहीं। मेरा मतलब भी समझो हमें समझते उन्हें मेरा, हमें जाने वाले नहीं समझते होता उन्हें गया, हमें भी जाना है, ये दिमाग में बटा लेना है। अल्लाहुम्मा अजिरनी फी मुसीबती, अल्लाह इस मुसीबत में हमको अजर दे और इसके बाद में अच्छा बदला इनायत फरमा। तो ये पूरा जो है प्रैक्टिकल कैसा कैसा करना है सब लिखे। जब मौत वाक़ है तो कपड़े की एक चौड़ी पट्टी लेकर मैयत की ठुड़ी से लेकर ऊपर से बांध दो, यहाँ से लेकर बांध देना। नरमी से आंखें बंद दो, आंखें अगर खुली रह गई तो नरमी से बांधो। उस वक्त पढ़ो बिस्मिल्लाहि वाला मिल्लत रसूलुल्लाह अल्लाहुम्मा यस्सिर लही अमरहू, अल्लाह के नाम से और अल्लाह के रसूल की सुन्नत के मुताबिक। ऐ अल्लाह इस मैयत पर काम आसान कर दे, इस पर हालात आसान फरमा दे जो इसके बाद पेश आएंगे, इसको अपने दीदार मुबारक से मुशर्रफ फरमा। वसद बिलिकाइक वजल मा खरज खैरन मिम्मा खरज, अपने दर्स में और जहाँ से गया है इसको इससे बेहतर मकाम अता फरमा, इस जहाँ से जगह है। फिर इसके हाथ पाँव सीधे कर दें, पैरों के दोनों अंगूठे मिलाकर बांधो। फिर उसे एक चादर उड़ाकर चारपाई या चौकी पर रख दें, जमीन पर न छोड़े। पेट पर कोई जो है भारी चीज रखें ताकि पेट न फूले। उसूल की हालत वाले आदमी, हैज या निफास वाली औरतें इसको आने न दो। फिर इसके दोस्त अहबाब को खबर करो ताकि इसकी नमाज में शरीक हो, ज्यादा लोग शिरक हो सकें। अगर मैयत हो तो खुशबू जलाकर मैयत के करीब रख दो। उसूल से पहले मैयत के पास कुरान पढ़ना दुरुस्त नहीं। उसूल की बात पढ़ सकते हैं, उसूल से पहले उसके पास नहीं पढ़ना, पढ़ना है तो दूसरे में पढ़ो। तजहीद में बहुत जल्दी कर। सबसे पहला कब्र का बंदोबस्त करो, गुस्ल, कफन, जनाजा, दफन का इंतजाम फराहम करो जिसे अपने मौके पर इस्तेमाल किया जाएगा। सब इस पूरे सामान की फहरिस्त आगे लिखो। जुमा के दिन किसी का इंतकाल हो जाए तो जुमा की नमाज से पहले कफन दफन हो सके तो करो, इस ख्याल से कि जनाजा रोक कर रखना कि जुमा के बाद मौजूद ज्यादा होगा मकरूह है। जिस हालत एहराम में वफात पा जाए इसकी तजदीद दफन भी एहराम था, लेकिन इंतकाल हुआ जैसे आम लोग करते हैं वैसा करना है। एहराम में इंतकाल हो गया तो जैसे आम लोग करते हैं वैसा। हज या उम्रा के एहराम गया हुआ था, वहाँ इसका इंतकाल हो गया तो इसकी तजहीज़, तबकीन और गुस्ल वगैरह सब इस तरह किए जाएंगे जैसे दूसरे लोगों की किए जाते हैं, क्योंकि मौत के बाद इसका एहराम खत्म हो गया। एहराम में जो है खुशबू नहीं लगाते, वो नहीं लगाते, सर पर ढांपते नहीं, वो सब है। लेकिन यहाँ एज इट इज दूसरे जो मुर्दों करते हैं वैसा करना पड़ेगा इसको, क्योंकि मौत से इसका एहराम खत्म हो चुका। इसका सर ढांकना चाहिए, खुशबू लगाना चाहिए, सब इस तरह करना जैसे आम मुसलमानों करते हैं। जो शख्स बहरी जहाज में फौत हो जाए क्या करना? अगर कोई शख्स पानी जहाज या कश्ती वगैरह में फौत हो जाए
तो बहुत कम बहरी जहाज जा रहे हैं क्या, नहीं जा रहे हैं, जा रहे हैं, पहले जा रहे सो। तो वहां से खुशकी यानी किनारा बहुत दूर है, नाश के खराब होने का अंदेशा है, तो इसको गुस्ल कफन करके अच्छी तरह बांध कर दरिया में डाल दो, समुद्र में डाल दो। तो जो मौलाना वसीउल्लाह साहब उनको ऐसे किया गया। हजरत की हमारी जो मौलाना कमरुज़्ज़मान साहब हैं, उनके खुसर भी यानी उनके ससरे में हैं और उनके पहले मुर्शिद भी। तो यहाँ बम्बई से जहाज जाता था, पानी जहाज, तो सब लोग मुलाकात के लिए आए, तो उनकी जबान से जो शेर निकला है, मेरी तुरबत पर तुम खाक क्या डालोगे, क्या शेर है ना उनका, मेरी कुर्बत पर तुम फूल क्या डालोगे, खाक भी तुमसे न डाली जाएगी, मेरी जरूरत पर तुम फूल क्या डालोगे, तुम्हें मिट्टी भी खाक भी नहीं डाली जाएगी। बोले ये कैसा शेर बोले, कहते सब लोग वही सोचते रहे, क्या ऐसा अजीब शेर बोले ना। दूसरे दिन ही जहाज नहीं हो गया, तो वहां पहुंचने के लिए 15 दिन पानी के जहाज पहुंचने बहुत लंबा लगता था, मालूम है ना। तो कुछ लोगों ने जल्दी नहला के करके उधर कांटेक्ट किया था कुछ लोगों ने, अब वो फोन से कांटेक्ट होके लेकर आओ वहां दफन करोगे, तो 15 दिन तक 8